بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، 18واں پارہ قد افلح۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد سورۃ النور مکمل اور سورۃ الفرقان کی 20 آیات مبارکہ اس پارہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ سورۃ المؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی ہے اور ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا ہے۔ اس کے اہم مضامین جو تفصیل سے بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت، مشرکین کی محرومی کی وجہ، انعامات خداوندی، کفار کے لیے عذاب کی وعید، جہنمیوں کی آہ و پکار اور انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورۃ نور شریف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں کثرت سے لفظ نور ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت، گھروں میں جانے کے آداب اور پردہ کے متعلق احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور مضامین جو اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: حد زنا، حد قذف، اہل علم و فضل کو پیغام، آنکھوں اور عصمت کی حفاظت کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، کافروں کے اعمال کی مثال، مخلص مسلمانوں کی مدح اور منافقین کی مذمت۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے جس کی 20 آیات مبارکہ اس پارہ میں موجود ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ فرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون میں توحید، نبوت اور قیامت کے احوال بارے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت و ثنا، اس کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات بیان ہوئی ہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ہر چیز اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیضات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔